कुरुलुश ओस्मान। कुरुलुश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान बे बलाखिर गोगतुहान को अपनी चाल में फंसा चुके थे, लेकिन उनके बेटे ओरहान की सिर्फ एक गलती और उनके एक फैसले की वजह से उस्मान बे को एक बार फिर से मंगोलों के सामने हथियार डालने पड़े। यानी इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान बे गोगतुहान को दबोचने ही वाले थे, लेकिन उनके बेटे की एक ही गलती की वजह से उल्टा गोगतुहान उस्मान बे को धमकी देने लगा कि अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बेटा ओरहान और होलोफिरा जिंदा नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में एक तो हम इसी टॉपिक पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आखिर क्या उस्मान बे अगले एपिसोड में गोगतुहान को अपना कैदी बना लेंगे या फिर गोगतुहान के सामने हथियार डालकर अपने बेटे ओरहान और होलोफिरा को बचाने के लिए गोगतुहान को यहाँ से जाने देंगे, या फिर क्या अगले एपिसोड में किसी ऐसे पुराने अदाकार की एंट्री हमें देखने को मिलेगी जिसके आने के बाद वो होलोफिरा और ओरहान को कारा जेलस उनके हाथों से बचा लेगा। नाजरीन, इसके अलावा जैसा कि हम पिछले एपिसोड में ये भी देख चुके हैं कि गूंजा खातून ने अलाउद्दीन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था, और फिर गूंजा खातून की तरफ से इजहार मोहब्बत के बाद अलाउद्दीन की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। पिछले एपिसोड के अंदर यही सीन्स तमाम नाजरीन को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिस तरह के अलाउद्दीन अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। लेकिन अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या अगले आने वाले एपिसोड में उस्मान बे गूंजा खातून का हाथ मांगने के लिए याकूब बे वालों के पास जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगले एपिसोड के ट्रेलर में हमने देखा कि अलाउद्दीन और गूंजा खातून को आपस में बात करते हुए मेहमत ने देख लिया था, और फिर हमें मेहमत के ये वाले सीन देखने को मिले कि वो अलाउद्दीन पर अपनी तलवार के साथ वार भी कर रहा था। तो आखिर अब अगले एपिसोड में मेहमत अलाउद्दीन के साथ क्या करेगा, और आखिर क्या अलाउद्दीन के कहने पर उस्मान बे याकूब बे के पास उनकी बेटी का हाथ मांगेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कारा जेलसुन, जिसको चंद एपिसोड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमें दिखाया जा रहा है, और हर एपिसोड में हम ये भी देख रहे हैं कि कारा जेलसुन बहुत ही खतरनाक उस्मान बे वालों और तुर्कों पर हमले कर रहा है। तो अब आखिर क्या अगले एपिसोड में हमें कारा जेलसुन का इख्तिताम देखने को मिलेगा, या फिर हमारा ये भी सवाल है कि आखिर कारा जेलसुन का इख्तिताम कब होगा। तो दोस्तों, ये सारी मालूमात जानने के लिए हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि कुरुलुश उस्मान सीरीज के अगले एपिसोड के इन सारे टॉपिक्स के हवाले से आपको ये सारी की सारी मालूमात मुकम्मल तफसील के साथ समझ आ जाए। तो नाजरीन, गोगतुहान, उस्मान बे, होलोफिरा, ओरहान और इनको बचाने के लिए नए अदाकार पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कारा जेलसुन की, जिसको पिछले चंद एपिसोड से हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमें एक्शन में दिखाया जा रहा है। कारा जेलसुन की तरफ से हम हर एपिसोड में देख रहे हैं कि ये किसी न किसी नई जगह पर हमला करके तमाम तुर्क मासूमों की जानें ले रहा है, और फिर जब इसका वक्त आता है उस्मान बे के आमने सामने होने का, यानी उस्मान बे के साथ मुकाबला करने का, तो ये उसी यानी मैदान जंग से ही उल्टे पांव भाग जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पहले तो कारा जेलसुन ओरहान के किले पर हमला करके वहां से होलोफिरा को अगवा कर लेता है, और फिर ये अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए होलोफिरा के जरिए ओरहान को भी अपनी चाल में फंसा लेता है। मगर दोस्तों, बिल्कुल इसी के साथ अगले एपिसोड के आने वाले ट्रेलर में हमने देखा कि कारा जेलसुन एक बार फिर से अपनी एक्शन में आते हुए औराज बे के कबीले पर अपने सारे मंगोल सिपाहियों के साथ मिलकर हमला करने के लिए आ चुका था। मगर इस ट्रेलर के दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिला कि उस्मान बे को भी कारा जेलसुन के इस हमले के बारे में इल्म हो जाता है, और फिर उस्मान बे अपने जिस गुस्से के साथ कारा जेलसुन के पीछे औराज बे के कबीले में पहुंचते हैं, तो दोस्तों उस्मान बे को इतना गुस्से में देखते हुए हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन इस बार उस्मान बे कारा जेलसुन को भागने नहीं देंगे। यानी 5वें सीजन में अब तक हमें उस्मान बे को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं दिखाया गया, मगर अब की बार उस्मान बे की ये गुस्से वाली हालत देखने से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि उस्मान बे के इसी गुस्से की ही वजह से हमें तकरीबन अगले ही एपिसोड में कारा जेलसुन की मौत देखने को मिलेगी। यकीनन अब अगले एपिसोड में इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि उस्मान बे कारा जेलसुन का सर तन से जुदा करके अपने सारे के सारे शहीदों का बदला ले लेंगे। जबकि इसके अलावा नाजरीन, अब अगर हम बात करें उस टॉपिक की जिसके बारे में हर कोई बहुत ही ज्यादा तजस्सुस में है कि अब जबकि उस्मान बे के हाथों में गोगतुहान फंस चुका है, तो आखिर उस्मान बे अगले एपिसोड में इसके साथ क्या करे
کریں گے۔ ناظرین، اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان بے کتنے زبردست پلان کے تحت گوک توہان کو اپنی چال میں پھنسا چکے تھے، لیکن اس پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل اسی وقت اورہان کی صرف ایک ہی بے وقوفی کی وجہ سے عثمان بے کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے، کیونکہ دوستو گوک توہان کے حکم پر ہی کارا جیلسن سب سے پہلے ہولوفیرا کو اغوا کرتا ہے اور پھر ہولوفیرا کے ذریعے سے اورہان کو بھی اپنی چال میں پھنسا لیتا ہے۔ اس کے بعد گوک توہان کارا جیلسن کو یہ بھی حکم دے کر آتا ہے کہ اگر میری واپسی صحیح سلامت نہ ہوئی تو تم ان دونوں کو قتل کر دینا۔ ناظرین، بالکل یہی الفاظ گوک توہان عثمان بے کو کہتا ہے کہ اگر یہاں سے میں صحیح سلامت واپس نہیں گیا تو پھر نہ تو تمہارا بیٹا اورہان زندہ بچے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ ہولوفیرا، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کو گوک توہان کو یہاں سے صحیح سلامت جانے دینا ہوگا، کیونکہ اب اورہان کی صرف ایک ہی بے وقوفی کی وجہ سے عثمان بے کا یہ سارا کا سارا بنا ہوا پلان بگڑ چکا ہے۔ اور ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ اگلے ایپیسوڈ میں اورہان کو بچانے کے بعد عثمان بے اپنا سارا کا سارا غصہ اورہان بے پر نکالیں، کیونکہ اس کی ہی بے وقوفی کی وجہ سے عثمان بے کے ہاتھوں سے بہت ہی بڑا شکار آزاد ہو گیا۔ مزید اس کے علاوہ ناظرین، اب اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ آخر اورہان اور ہولوفیرا کو بچانے کے لیے عثمان بے اب کیا کریں گے، یا پھر اگر عثمان بے نہیں تو اورہان اور ہولوفیرا کو بچانے کے لیے کس کی آمد ہو سکتی ہے، تو ناظرین اب آپ کو میں یہ معلومات بھی بتاتا چلوں کہ اورہان اور ہولوفیرا کو بچانے کے لیے یہاں پر 3 چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ سب سے پہلے عثمان بے گوک توہان کو آزاد کرنے کے بدلے میں ہولوفیرا اور اورہان کو آزاد کروا لیں، جبکہ دوسرا یہ کہ اگر ان دونوں کو عثمان بے نہیں بچاتے تو پھر کیا پتہ ملون خاتون اور بالا خاتون اپنی ساری خواتین کے ساتھ ان دونوں کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے۔ مگر ناظرین، اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کی طرح کرلش عثمان سیریز میں عثمان بے والوں پر جب بھی کوئی بہت ہی بڑی مشکلات آ پڑتی ہے تو بالکل اسی وقت اس سیریز میں ہمیں اس آغا کی انٹری دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اب نئی معلومات کے مطابق ہمیں یہی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس آغا کی انٹری بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو دوستو پھر کیا پتہ ہمیں اس آغا کی انٹری اس طرح سے دیکھنے کو ملے کہ یہ آتے ہی اورہان اور ہولوفیرا کو کارا جیلسن کے ہاتھوں سے بچا لے، جبکہ اس کے علاوہ اس آغا کی انٹری کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ یہ سارے ترک سرداروں کو اکٹھا کر کے عثمان بے کی ریاست میں جمع کرانے کے لیے لے آئے۔ باقی مزید ناظرین، اس آغا کی انٹری بھی ہم کنفرم اس اگلے ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے کہ آخر کس طرح سے ہمیں اس کی آمد دیکھنے کو ملے گی، اور آخر کیا اسی اگلے ہی ایپیسوڈ میں ہمیں ان کی انٹری دیکھنے کو ملے گی یا پھر اس سے بھی اگلے ایپیسوڈ میں ان کی انٹری ہوگی۔ دوستو اب ان کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں علاؤدین اور گونجا خاتون کی کہ آخر محمد اگلے ایپیسوڈ میں علاؤدین کے ساتھ کیا کرے گا، اور آخر کیا علاؤدین کے کہنے پر اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے یعقوب بے سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے یا پھر نہیں۔ تو دوستو اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب گونجا خاتون علاؤدین کے سامنے اپنی دل کی باتیں کہتی ہے تو پھر اس کے بعد علاؤدین کی خوشی تقریباً دیکھنے لائق تھی۔ علاؤدین اور گونجا خاتون کے ان سینز کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایک بار پھر سے دیرلس ایرترول والے ایرترول اور حلیمہ خاتون کی یادیں تازہ ہو گئیں، کیونکہ دیرلس ایرترول میں بھی ہمیں ایسے ہی سین دکھائی جاتے تھے کہ جب حلیمہ خاتون نے ایرترول سے اپنی اظہار محبت کی تھی تو ایرترول بھی بالکل اسی طریقے سے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اور ناظرین، اسی جگہ پر ہمیں علاؤدین کے یہ الفاظ بھی سننے کو ملے تھے جو کہ گونجا خاتون کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجوں گا۔ مگر ناظرین، ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا واقعی میں یعقوب بے کے پاس عثمان بے اپنے بیٹے کی رشتہ لے کر جائیں گے، اور اگر عثمان بے جاتے بھی ہیں تو پھر آخر اس کے جواب میں یعقوب بے عثمان بے کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی کیا یعقوب بے علاؤدین کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہیں گے یا پھر عثمان بے کو صاف صاف منع کر دیں گے؟ دوستو سب سے پہلے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ محمد اس شادی سے یعنی گونجا خاتون اور علاؤدین کی محبت سے بالکل بھی راضی نہیں ہے، اور اس اگلے ایپیسوڈ کے ٹریلر میں تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ محمد گونجا خاتون اور علاؤدین کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھ بھی لیتا ہے۔ یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں محمد علاؤدین کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کرے گا، صرف یہی ہوگا کہ محمد اس کو صرف ڈرا دھمکا کر یہاں سے بھگا دے گا۔ مگر ناظرین، جب عثمان بے کو یہ بات پتہ چلے گی کہ علاؤدین اور گونجا خاتون ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر عثمان بے بھی اپنے بیٹے کو اس سے پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے، یعنی عثمان بے بھی علاؤدین کا رشتہ لے کر یعقوب بے کے پاس ضرور جائیں گے۔ مگر دوستو اگر ہم یہ بات کریں کہ آخر یہاں پر یعقوب بے کا جواب کیا ہوگا تو ہماری معلومات کے مطابق یہاں پر صرف 2 ہی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعقوب بے عثمان بے کو یہی کہیں گے کہ میں آپ کی یہ پیشکش صرف ایک ہی صورت میں قبول کروں گا، اور وہ یہ کہ عثمان بے کو یعقوب بے کی ہر شرط قبول کرنی ہوگی، اور وہ شرط ناظرین کچھ بھی ہو سکتی ہے،
ہے، یعنی یعقوب بے اپنے فائدے کے لیے عثمان بے کے سامنے بہت سی شرائط رکھ سکتے ہیں۔ یعنی سیدھی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یعقوب بے کو ان دونوں کی شادی سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو یقیناً وہ راضی ہو جائیں گے، جبکہ دوسری صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ یعقوب بے اپنی بیٹی کا استعمال کرتے ہوئے عثمان بے والوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی علاؤدین کے ساتھ کرا دیں، جبکہ اس کے برعکس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ سیدھا سیدھا عثمان بے کو یعقوب بے جواب دے دیں۔ مگر پھر بھی ناظرین ہم یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ علاؤدین اور گونجا خاتون کو مزید چند مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ باقی آج کے ہمارے اس ویڈیو میں اس ساری معلومات کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے، اور جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔